BA تھرڈ ایئر اردو لٹریچر کے پیپر فرسٹ پروز پوئٹری اینڈ کرٹیسزم کی یونٹ فرسٹ ہم پڑھ رہے ہیں۔ یونٹ فرسٹ کے اسباق نثر میں سے پہلا خطوط مرزا غالب، دوسرا آخری پرچہ سر سید احمد خان، تیسرا نواب صاحب اور رفقا کی چہ گوئیاں پنڈت رتن ناتھ شرشار ہم پڑھ چکے ہیں۔ چوتھا ٹاپک ہماری انشا پردازی محمد حسین آزاد کو ہم آج پڑھیں گے۔ محمد حسین آزاد کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ محمد حسین نام آزاد تخلص کرتے تھے۔ آپ 1830 عیسوی میں دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محمد باقر صاحب شرفائے دہلی میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان کا مذہب امامیہ تھا اور شیعہ جماعت کے مجتہد بھی تھے۔ ہندوستان میں اردو اخبار نویسی کی بنیاد انہی نے ڈالی۔ چنانچہ 1936 عیسوی میں اردو اخبار دہلی سے شائع کیا۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق اور مولوی محمد باقر میں گہرا دوستانہ تھا، اس لیے ابتدائی تعلیم استاد ذوق کے فیض صحبت میں ہوئی۔ ان کے انتقال کے بعد آغا جان عیش سے تعلیم و تربیت حاصل کی۔ آزاد پرانے دہلی کالج کے فارغ التحصیل تھے۔ شعر گوئی اور فن عروض میں استاد ذوق کی وجہ سے اچھا ملکہ حاصل کر لیا۔ غدر 1857 عیسوی کے موقع پر دلی کالج پرنسپل مسٹر ٹیلر مارے گئے۔ آزاد کے والد کو ان کے قتل کے الزام میں سزائے موت دی گئی۔ باپ کی وفات کے بعد آزاد کو وطن چھوڑنا پڑا، چنانچہ 1864 عیسوی میں لاہور پہنچے، جہاں سرشتہ تعلیم میں 15 روپیہ ماہوار کے ملازم ہو گئے۔ اسی ملازمت کے دوران میں انہوں نے اردو اور فارسی کی ابتدائی درسی کتابیں لکھیں جو بہت مقبول ہوئیں۔ 1874 عیسوی میں کرنل ہالرائٹ نے، جو اس وقت ڈائریکٹر سرشتہ تعلیم پنجاب تھے، ایک مشاعرے کی بنیاد ڈالی اور آزاد اس کے جوائنٹ سیکرٹری مقرر ہوئے۔ یہ مشاعرہ انجمن پنجاب کی نگرانی میں منعقد ہوتا تھا۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ بجائے مصرعہ طرح کے طبع آزمائی کے لیے عنوان تجویز کیے جاتے تھے۔ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ عاشقانہ خیالات کے بجائے مناظر قدرت اور جذبات انسانی کے خاکے پیش کیے جائیں اور جہاں تک ہو سکے حقیقت کو زیادہ دخل دیا جائے۔ اسی زمانے میں ایک سرکاری اخبار اتالیق پنجاب نکلا۔ آزاد اس کے اسسٹنٹ ایڈیٹر مقرر ہوئے اور 75 روپیہ تنخواہ ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد یہ اخبار بند ہو گیا اور اس کی جگہ پنجاب میگزین شائع کیا گیا۔ آزاد اس کے بھی سب ایڈیٹر بنائے گئے۔ اس سے سبکدوش ہونے کے بعد آزاد گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ 1887 عیسوی میں شمس العلماء کا خطاب ملا اور 1889 عیسوی میں آزاد کا دماغ خراب ہو گیا اور اس کے بعد ان کی ادبی زندگی ختم ہو گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کی جوان بیٹی کا، جس کو وہ بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے، انتقال ہو گیا۔ دوسرے دماغی محنت، لیکن اس جنون کی حالت میں بھی کچھ نہ کچھ لکھتے رہے۔ آخر اس حالت میں 22 جنوری 1910 عیسوی کو وفات پائی۔ آزاد کی خالص اور اہم تصانیف آب حیات، نیرنگ خیال، سخندان فارس اور دربار اکبری ہیں۔ اس کے علاوہ چند درسی کتابیں اور دیوان ذوق ہے جس کو مئے مقدمے کے مرتب کیا گیا۔ آزاد کا انداز تحریر۔ آزاد کی اہمیت سب سے زیادہ ان کی انشا پردازی کی وجہ سے ہے۔ وہ ایک خالص انشا پرداز ہیں اور بقول مہدی آفادی ان کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ شبلی نے انہیں اردو معلیٰ کا ہیرو تسلیم کیا ہے۔ مولانا عبدالحق بھی، جو ان کی اسٹائل سے قطعی ہمدردی نہیں رکھتے، ان کے سحر نگار قلم کے قائل ہیں۔ نظم میں زور طبع دکھانے کا موقع نہ ملا، اس لیے نثر میں دل کھول کر شاعری کی۔ ان کے الفاظ نہایت رنگین ہوتے ہیں۔ وہ استعاروں سے بڑی چاشنی پیدا کرتے ہیں، مگر کہیں کہیں رعایت لفظی کانوں کو ناگوار گزرنے لگتی ہے۔ اردو انشا پردازی کی جس روش پر
جگہ جگہ آب حیات میں آزاد نے طنز کیا ہے، اسی روش کو تھوڑے سے تغیر و تبدل کے ساتھ خود انہوں نے اختیار کر لیا۔ فرق یہ ہے کہ قدیم تحریریں مقفع، مسجع اور پرتکلف ہیں، آزاد کی عبارت میں وہ تکلف نہیں بلکہ ایک روانی اور برجستگی پائی جاتی ہے، ورنہ رنگینی، لفاظی اور مبالغوں کے زور میں وہ اپنے قدمہ سے کسی طرح کم نہیں۔ آزاد کا انداز بیان زیادہ تر خیالی ہے، وہ حقائق اور واقعات کو بھی شوخ اور رنگین جملوں میں بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گو زبان کو چٹکارا ملتا ہے، مگر واقعیت اور صداقت پر افسانویت غالب آ جاتی ہے۔ آزاد جب کسی منظر کو بیان کرنے لگتے ہیں تو آنکھوں کے سامنے سما باندھ دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی عبارت میں اثر بہت ہوتا ہے اور وہ بہت جلد دل و دماغ کو مسحور کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شبلی نے جہاں یہ کہا ہے کہ وہ تحقیق کے میدان کے مرد نہیں، وہاں یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ ادھر ادھر کی گپیں ہانک دیتے ہیں تو وہی معلوم ہوتی ہے۔ آزاد فطرتاً زندہ دل اور شگفتہ مزاج واقع ہوئے تھے، چنانچہ وہی شگفتگی عبارت میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ان کی طبیعت میں ظرافت بھی بہت تھی، ان کی سنجیدہ سے سنجیدہ تحریروں میں بھی ایک لطیف ظرافت پائی جاتی ہے، لیکن آزاد کے طرز میں ہر قسم کے خیالات کے اظہار کی گنجائش نہیں، یعنی یہ طرز محدود ہے اور اس کے علاوہ مشکل بھی۔ جب تک کئی زبانوں پر قدرت نہ ہو، آزاد کے طرز کی تقلید ناممکن ہے۔ غرض یہ کہ آزاد کا انداز تحریر ایک خوشنما پھول ہے جس کا کوئی بیج نہیں۔ اردو کے بلند پایہ نثر نگاروں میں آزاد کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے تقریباً 60 برس تصنیف و تالیف میں بسر کیے اور آب حیات و نیرنگ خیال جیسی لافانی کتابیں لکھ کر شہرت عام اور بقائے دوام کے دربار میں ہمیشہ کے لیے اپنا مقام محفوظ کر لیا۔ تنقید، تاریخ ادب، لسانیات، تمثیل، ان کے قلم نے مختلف میدانوں میں اپنے جوہر دکھائے اور مندرجہ بالا 2 کتابوں کے علاوہ دربار اکبری، سخندان فارس وغیرہ بھی تصنیف کی، لیکن ان کی شہرت کا اصل مدار انہی 2 کتابوں پر ہے۔ ان دونوں کتابوں کا مختصر تعارف یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ آب حیات شعرائے اردو کا تذکرہ بھی ہے، ادب کی تاریخ بھی، اور سب سے بڑھ کر اردو شاعروں کا منہ بولتے مرقوں کا البم بھی۔ یہ پہلی بار 1880 عیسوی میں شائع ہوئی، لیکن اس کی تیاری بہت پہلے شروع ہو گئی تھی۔ یہ کتاب مصنف کی برسوں کی محنت کا ثمرہ ہے۔ اس کی تیاری کا سلسلہ تقریباً 15 سال جاری رہا۔ اس دوران آزاد مواد جمع کرتے رہے۔ مواد کی فراہمی کے 3 ذریعے تھے: مطبوعہ اور قلمی کتابوں سے جو کچھ مل سکا انہوں نے وہ سب جمع کیا، لیکن یہ ناکافی تھا۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آزاد نے پرانے لوگوں سے ملاقاتیں کی، انہوں نے جو کچھ بتایا اسے قلم بند کیا، اس کے بعد جہاں جہاں خلا نظر آیا اسے پر کرنے کے لیے اہل علم سے خط و کتابت کے ذریعے حالات دریافت کیے۔ بعض لوگوں نے مختلف شاعروں پر مضامین لکھ کر آزاد کو بھیجے۔ ان تینوں ذریعوں سے معلومات کا جو ذخیرہ فراہم ہوا، آزاد نے اسے اپنے جادو نگار قلم سے اپنی زبان میں لکھا اور آب حیات کے نام سے ایک ایسی کتاب تیار کر دی جس سے اردو ادب میں حیات جاویدہ حاصل ہوئی۔ نیرنگ خیال کی اشاعت سے بقول ڈاکٹر اسلم فرخی اردو انشا پردازی میں ایک نئے اور خوشگوار باب کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ آزاد اگر نیرنگ خیال کے علاوہ اور کچھ بھی نہ لکھتے تب بھی ان کا شمار اردو کے غیر فانی انشا پردازوں میں ہوتا۔ یہاں آزاد نے رنگی و دل نشیں اسلوب اختیار کیا ہے اور شعری وسائل سے بہت کام لیا ہے۔ تجسیم کی طرف ان کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ تجسیم سے مراد ہے کہ کسی نظر نہ آنے والی شے کو جسم دے دینا یا بے جان شے کو جاندار بنا کر دکھا دینا۔ مثلاً سچ اور جھوٹ نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں، سچ کو بری اور جھوٹ کو دیو کی شکل میں پیش کر دیا جائے تو یہ تجسیم کا عمل ہوا،
پھر ان کرداروں کے سہارے کوئی کہانی پیش کر دی جائے تو اسے تمثیل کہیں گے۔ نیرنگ خیال کے مضامین اسی قسم کے ہیں۔ نیرنگ خیال کے مضامین جانسن اور ایڈیسن کے انگریزی مضامین کے آزاد ترجمے ہیں۔ صرف ایک مضمون، شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ اس کی تمہید تو ایڈیسن کے ایک مضمون کا لفظی ترجمہ ہے، لیکن دربار آزاد نے اپنے طور پر سجایا ہے۔ اس کے کردار ہندوستان اور ایران وغیرہ کی تاریخ سے انتخاب کیے گئے ہیں۔